نہ دل روتا نہ غم ہوتا، نہ ایسا کہیں ماتم ہوتا، نہ دل روتا نہ غم ہوتا، نہ ایسا کہیں ماتم ہوتا۔ شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ وعن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي بي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام، قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف، فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالو كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله، فقلت نعم إن جدك تحت الكساء، فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك، فدخل معه تحت الكساء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء، فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك، فدخل معهما تحت الكساء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله،
فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة وخيب ابن أمي رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وقاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالات، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن نهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فحبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري
إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنني يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فذنا وفاذ شيتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فذنا وسعدنا وكذلك شيتنا فاذوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت خديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. چلا جو خیمے سے مرنے رسول جیسا پسر تو پیچھے پیچھے یہ کہتے ہوئے چلے سرور مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر کچھ دیر تو جی لے تیرا
کچھ دیر تو جی لے تیرا بابا علی اکبر، موڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، تم زی سے گرو گے تو بدل جائے گی دنیا، اور مقتل کی طرف کون ہمیں لے کے چلے گا، قاتل تو بتائیں گے نا، قاتل تو بتائیں گے نا رستہ علی اکبر، موڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، بیمار مدینہ کی خبر آتی ہی ہوگی، تم ساتھ لیے جاتے ہو بینائی بھی میری، ہاں میں کیسے پڑھوں گا خطِ، میں کیسے پڑھوں گا خطِ صغریٰ علی اکبر، موڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، ہاں ہو جائے گا مشکل میرا آنا میرے بیٹا، ہم مقتل میں کہیں دور نہ جانا میرے بیٹا، ارے اب مجھ سے چلا بھی نہیں، اب مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، احساس تڑپنے کا ہمارے تجھے ہوتا، میری طرح تو اپنا جگر تھام کے روتا، تیرا بھی جو ہوتا کوئی، تیرا بھی جو ہوتا کبھی بیٹا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، ہے نانا گئے تب آئی تھی ماں پہ ضعیفی، تم جاتے ہو حالت ہے عجب بنت علی کی، زینب ہوئی جاتی ہے
ہاں زینب ہوئی جاتی ہے ضعیف علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، کچھ دیر تو جی لے تیرا کچھ دیر تو جی لے تیرا بابا علی اکبر، صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ فرض کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین، فرض کے زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین، زمین ڈھونڈ رہی ہے کدھر گئے ہیں حسین، فرض کے زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین، کرے گا شمر کا خنجر تو صرف سر کو جدا کرے گا، شمر کا خنجر تو صرف سر کو جدا، وگرنہ لاش اکبر پہ مر گئے ہیں حسین، فرض کے زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین، سارے بوریدہ کٹے ہونٹ خون چہرے پر، سارے بوریدہ کٹے ہونٹ خون چہرے پر، عجیب حال میں شیریں کے گھر گئے ہیں حسین، فرض کے زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین، میں مل شام کے زندہ
تجھ سے میں ملنے شام کے زندہ میں آؤں گا تجھ سے. یہ بات آخری بیٹی سے کر گئے ہیں حسین. فرض کے زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین. کہیں ہے قاسم و عباس اور کہیں اکبر. کہیں ہے قاسم و عباس اور کہیں اکبر. کہاں کہاں تیرے ٹکڑے بکھر گئے ہیں حسین. فرض کے زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین. خزاں کے بعد بھی بھائی بہن کے ساتھ رہا. خزاں کے بعد بھی بھائی بہن کے ساتھ رہا. جدھر جدھر گئی زینب ادھر گئے ہیں حسین. فرض کے زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین. کسی نے مارا ہے پتھر بہن کے کیا اکبر. کسی نے مارا ہے پتھر بہن کے کیا اکبر. جو کرتے کرتے تلاوت ٹہر گئے ہیں حسین. فرض کے زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین. زمین ڈھونڈ رہی ہے کدھر گئے ہیں حسین. صلوات پڑھے محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے محمد محمد والے. بولی زینب چلی کہاں بولی زینب چلی کہاں
پچھاڑ کھا کھا کر بھائی شبیر پچھاڑ کھا کھا کر پوچھتے ہیں گئے کہاں اماں، بولی زینب چلی کہاں اماں، آج بن ماں کے ہو گئے افسوس، آج بن ماں کے ہو گئے افسوس، تیری دکھیاری بیٹیاں اماں، بولی زینب چلی کہاں اماں، بھائی سرور کا دم نہ گھٹ جائے، بھائی سرور کا دم نہ گھٹ جائے، کب سے کرتے ہیں وہ قفا اماں، بولی زینب چلی کہاں اماں، ساتھ اپنے ہمیں بھی لے چلیے، ساتھ اپنے ہمیں بھی لے چلیے، آپ جاتی ہیں اب جہاں اماں، بولی زینب چلی کہاں اماں، اٹھ گیا سر سے آپ کا سایہ، اٹھ گیا سر سے آپ کا سایہ، لوگ اب دیں گے گھرکیاں اماں، بولی زینب چلی کہاں اماں، بولی گانا اس کو محشر میں، بولی گانا اس کو محشر میں، ہے سید اپنا نوح کا اماں، بولی زینب چلی کہاں اماں، چھوڑ کر ہم کو نیم جان اماں، بولی زینب چلی کہاں صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ. آرن میں جب شے کی طرف سے حور دیندار آیا، کس بشاست سے اڑاتا ہوا رہوار آیا،
غل ہوا سید مظلوم کا غم خار آیا جانی سارے خلف حیدر کرار آیا جانی سارے خلف حیدر کرار آیا تخنور سریرا نظر آتا ہے جلوہ قدرت اللہ نظر آتا ہے جلوہ قدرت اللہ نظر آتا ہے یہ سخن سن کے پکارا پسر سات شریر ہاں طرف دار شہیدی پچلے نیز و تیر لے کے حربوں کو بڑا فوج کا انبو کثیر فاتحہ پڑھ کے جواں مرد نے کھینچی شمشیر فاتحہ پڑھ کے جواں مرد نے کھینچی شمشیر ہر کا منہ سرخ ہوا فوج ستم زرد ہوئی شعلہ تیغ سے بجلی کی چمک گرد ہوئی شعلہ تیغ سے بجلی کی چمک گرد ہوئی بڑھ کے فرماتے تھے ابا زہی عزت و جاں بارک اللہ کی دیتا تھا صدا دل برشا کہتے تھے ابن حسن واہر غازی وا شاہر ضرب پہ فرماتے تھے ماشاء اللہ شاہر ضرب پہ فرماتے تھے ماشاء اللہ اپنی جاں بازی کا غازی جو صلہ پاتا تھا مسکراتا ہوا تسلیم کو جھک جاتا تھا مسکراتا ہوا تسلیم کو جھک جاتا تھا شاہ رونے لگے یہ سنتے ہی مہماں کی خبر ہو گئی آنسوؤں سے ریش مبارک سبتر علی اکبر سے کہا تم ابھی ٹھہرو دلبر حر کی امداد کو ہم جائیں گے اے نور نظر حر کی امداد کو ہم جائیں گے اے نور نظر کس سے اس وقت کہوں میں جو خلق مجھ پر ہے لاش اٹھاؤں گا کہ مہمان کا حق مجھ پر ہے لاش اٹھاؤں گا کہ مہمان کا حق مجھ پر ہے یہ سخن کہہ کے چلے رن کو جناب شبیر وہاں گرا خاک پا گھوڑے سے ہورے بات توخیر دیکھ کر شاہ کو آتے ہوئے بھاگے بے پیر پہنچے لاشے پا امام دو جہاں وقت یقین پہنچے لاشے پا امام دو جہاں وقت یقین چمن ہستی میں ماں کو اجڑتے دیکھا خاک پیڑیاں زخمی کو رگڑتے دیکھا خاک پیڑیاں زخمی کو رگڑتے دیکھا گر کے لاشیں کے برابر یہ پکارے سرور میرا مہمان و مددگار و معین و یاور گرز کیا تجھ کو لگا ٹوٹ گئی میری کمر گر پڑے گھوڑے سے اور آہن کی ہم کو خبر گر پڑے گھوڑے سے اور آہن کی ہم کو خبر دوست کے ہجر میں کب دوست کو چین آیا ہے کھول دے چشم کو بھائی کہ حسین آیا ہے کھول دے چشم کو بھائی کہ حسین آیا ہے کھول دے چشم کو بھائی کہ حسین آیا ہے صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ابتداً چونکہ یہ سال ثواب کی مجلس ہے، مولانا فیاض باقر حسینی صاحب کی والدہ مرحومہ بلیغ بی بی بنت اختر عباس رضوی، ان مرحومہ کی انتقال ہوا، جس کی بنیاد پر یہ سال ثواب کی مجلس قرار دی گئی ہے. لہذا کچھ گفتگو عرض کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر مرحومہ کی روح کو ارسال فرما دیں. مرحومہ بلیغ بی بی بنت اختر عباس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تعب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات وإنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. مختصر سی یہ مجلس ہے جس میں عنوان کے طور پر قرآن کریم کی سورہ ابراہیم کی آیہ کریمہ 40 نمبر کی آیت ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور بہت ہی حسین دعا، بہت ہی خوبصورت دعا ہے، بہت ہی رائج بھی دعا ہے. چونکہ دعائیں دیکھیں قرآن میں دعائیں بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ کلمات بہت ہی آسان اور بہت ہی بلند معنی کے ساتھ بھی ہیں، اس لیے یہ دعا جو ہے بہت رائج طور پر ہم لوگ پڑھتے ہیں. شاید بہت سارے لوگ متوجہ نہیں ہوتے کہ کتنی حسین دعا کر رہے ہیں، لیکن یہ نمازوں میں، قنوت میں اور مختلف حالات میں انسان اپنی زبان پر یہ کلمات جاری کرتا ہے، اور میرے خیال سے اکثر مومنین کو اور مسلمانوں کو جو ہے یہ دعا یاد ہے، جو جناب ابراہیم کی دعا ہے کہ اللہ نے ابراہیم کی اس دعا کو قرآن کا حصہ قرار دیا. جناب ابراہیم جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر رہے تھے، اور اس میں پھر وسعت پیدا کی، تمام مومنین کے لیے دعا کی، اور یہ بہت ہی حسین پہلو ہے کسی دعا کا، تو اللہ نے اس دعا کو اپنی آخری کتاب اور عظیم ترین کتاب کا حصہ قرار دیا سورہ ابراہیم میں. معنی جملہ تقریباً اندازہ ہے لوگوں کو، لیکن بیان کرتے تاکہ بچے اور جن لوگوں کو نہیں معلوم ان کو معلوم ہو. یہ فرمایا، دعا کی حضرت ابراہیم نے کہ ربنا اغفر لی، اے میرے اللہ، اے میرے رب، اغفر لی، پروردگار ہماری مغفرت فرما، ولوالدیہ، اور ہمارے والدین کی مغفرت فرما، وللمؤمنین، اور مومنین کی مغفرت فرما. اس طرح دعا کو وسیع کر دیا انسان، اس طرح دعا میں توسعہ پیدا گیا. اور یہ روایات میں ہے کہ دعا جو ہے وسیع ہوتی ہے، زیادہ لوگوں کے لیے ہوتی ہے تو اس دعا کی قبولیت کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں، عقلی طور پر بھی، کہ اس میں زیادہ وسیع دعا میں بہرحال ایسے لوگ شامل ہوں گے کہ جن کی دعا اللہ کو، جن کے لیے دعا کرنا اللہ کو پسند ہے. اگر ان کے لیے وہ دعا قبول ہوگی تو دوسروں کے لیے بھی دعا قبول ہو سکتی ہے. تو پہلے کہتے ہیں پروردگارہ میری مغفرت، اس کے بعد میرے والدین کی مغفرت، وللمؤمنین، اور اے میرے اللہ تمام مومنین کی مغفرت فرما. کب؟ یوم یقوم الحساب، اس دن کے جس دن حساب قائم کیا جائے گا، یعنی جس دن انسان کی زندگی کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا. اسی لیے روز قیامت کو روز حساب بھی کہتے ہیں، یوم قیامت کو یوم حساب بھی کہتے ہیں یہاں اس آیت کی روشنی میں، کیونکہ قیامت کا دن جو ہے انسان کے محاسبے کا دن ہے، انسان کے حساب کا دن ہے، کہ انسان نے اپنی زندگی میں ایمان و عمل کے لحاظ سے، کوشش کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، فکر و نظر کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے کیا کچھ کیا ہے، ان سب کا حساب کر کے انسان کا انجام اور نام اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا کہ تمہارا انجام یہ ہے، اور وہ آخری ہوگا. وہاں پر پھر کوئی پلٹنے کا چانس نہیں ہوگا، کوئی توبہ کی گنجائش نہیں ہوگی. کہیں گے لوگ اے کاش کی مجھے ایک مرتبہ اور پلٹنا مل جائے. قرآن میں آیت ذکر ہوئی ہے، لو کان لنا کرہ، اے کاش کہ مجھے مقرر دوبارہ پھر دنیا میں جانے کو مل جائے تو ہم جا کے وہ کریں گے جو ہمیں کرنا چاہیے. لیکن
اب وہ آخری حساب و کتاب کے بعد یہ کوئی چانس پھر نہیں رہ جاتا، کوئی واپس ہونے کی نہیں امکانات رہ جاتے ہیں۔ تو اس دن کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا کی ہے اور دعا سکھائی ہے اور دعا کا ادب سکھایا ہے، اور یہ دعا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ مومنین سے بھی کہا کہ اس دعا کو کریں، قرآن میں لا کے رکھا تاکہ اس دعا کے ذریعے سے اپنے آپ کو یوم حساب اور یوم قیامت کے دن کے لیے، یوم قیامت میں اپنے آپ کو محفوظ فرمائیں، معاف کیجیے گا، یوم قیامت، روز قیامت میں اپنے آپ کو اس عظیم الشان دعا کے ذریعے سے، کہ البتہ صرف کلمات انسان نہیں پڑھے، صرف کلمات کو نہیں دہرائے، جب ایک انسان روزانہ اپنی دعا میں یہ کہتا ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اے میرے اللہ معاف کر دے ہمیں، والدین کو، مومنین کو، تو پھر معاف کرنے کے لیے مغفرت کے بعد پھر انسان ایسی خطاؤں کا شکار نہیں ہوتا۔ کہ مومن کی علامتوں میں سے ہے کہ وہ ایک غلطی کی تکرار نہیں کرتا، تکرار کر کے جو ہے پھر وہ بار بار استغفار نہیں کرتا۔ امام حسین علیہ السلام سے یہ کلمہ جو ہے نقل ہوا ہے کہ یہ نہیں کرتا۔ خیر، یہ اس میں 3 حصہ ہے، اپنے لیے دعا کرنا، والدین کے لیے دعا کرنا اور تمام مومنین کے لیے۔ ہم یہاں پر چونکہ ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اور مرحومہ پر خدا رحمت نازل فرمائے، اس لیے ہم تھوڑا سا، یوں تو تمام دین میں، ہر دین میں ماں باپ دونوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، چاہے وہ دین الہی اور ڈیوائن ریلیجن ہو، الہی دین ہو، یا ایسے دین کی جن کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ دین الہی ہے یا نہیں ہے، جو اتنی ساری تحریفات اس میں ہو گئی ہے۔ لیکن کسی بھی طرح کا دین اگر ہے تو اس دین میں اور پورے انسانی کلچر میں، حتیٰ وہ لوگ کی جو دین بھی نہیں رکھتے، کسی بھی طرح کا دین نہیں رکھتے، ان کے نزدیک بھی ماں باپ کے لیے، والدین کے لیے، پیرنٹس کے لیے بہت زیادہ احترام ہے۔ دین میں اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، انبیاء نے تاکید کی ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے، وجہ یہ ہے کہ ماں باپ جو ہے ایک بہت ہی مخلصانہ رول ادا کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے۔ جس انسان کا کام جتنا خالص اور مخلصانہ ہو، اپنی ذاتی مفادات سے بڑھ کر ہو، تو وہ عمل واقعاً محفوظ رہنے لائق ہوتا ہے اور محترم ہوتا ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کے بارے میں بہت ہی زیادہ مخلص ہوتے ہیں، اس میں جزا کی فکر میں نہیں ہوتے، بلکہ صرف اپنے بچوں کی خیر چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے بھلائی چاہتے ہیں، چاہے اس کے لیے اپنی ہی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ اتفاق سے چند مہینے پہلے ایک انٹرویو سن رہے تھے، چونکہ یہ عام طور سے نہیں ہوتا، یعنی کوئی اور ایسا نہیں کرتا۔ ایک روایت بھی ہے، پہلے میں اس روایت کو پڑھتے ہیں، امام سید سجاد علیہ السلام کی ہے، اس سے پھر اندازہ ہو جائے گا یہ بعد والا جملہ بھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ امام سید سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اما حق امک ان تعلم انہا حملتک حیث لا یتحمل احد احدا، کہ ماں، تیری ماں کے لیے، چونکہ بہرحال ایصال ثواب کی مجلس بھی ماں کی ہے تو ماں کے زیادہ ذکر ہے، لیکن یہ قربانی والدین ماں باپ دونوں کی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر ماں کا مقام بہرحال زیادہ ہے۔ تو فرمایا کہ تیری ماں کے لیے اتنا حق، تیری ماں کے حق کے لیے اتنی کافی ہے کہ تو یہ جان لے کہ تیری ماں نے تجھے حمل کیا، اٹھائے رکھا، جبکہ کوئی بھی کسی دوسرے کو حمل نہیں کرتا، کوئی بھی، وہ بھی اتنی لمبی مدت کے لیے کہ قرآن کی آیت جو ہے وہ مدت بھی بیان کرتی ہے قرآن کی آیت کی، کس طریقے سے ماں جو ہے وہ حمل کرتی ہے اپنے فرزند کو، اپنے بچے کو۔ یعنی قرآن میں ہے کہ حملتہ امہ کرہا، ماں جو ہے اپنے بچے کو حمل کرتی ہے سختی کے ساتھ، کرہا جس میں بہت ہی مشکل ہوتی ہے، بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے، سونا، جگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، سب کچھ بالکل تبدیل ہو جاتا ہے، ایک نارمل زندگی سے ہٹ جاتا ہے انسان جب پریگننسی کا زمانہ ہوتا ہے اور ماں یہ زحمتیں اٹھا رہی ہوتی ہے بچوں کے لیے۔ وہ فصال ہو کو رہا، پھر وہ وضعت ہو کو رہا، پھر اس کو جو جنم دیتی ہے بچے کو، تو وہ بھی بہت ہی سخت مرحلہ ہوتا ہے کسی ماں کے لیے کہ جب وہ اپنے بچے کو جنم دیتی ہے، لیکن یہ سب کچھ بہت ہی عشق کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ کرتی ہے۔ وہ فصال ہو، پھر اس کو جو ہے دودھ پلاتی ہے ماں، اور یہ سب کچھ ملا کے 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، انسان زحمتیں اٹھاتا ہے، کبھی کبھی لوگ دل چاہتا ہے کہ ہم فلاں کے لیے کچھ کریں، لیکن 1-2 دن کرتا ہے پھر تھک جاتا ہے۔ لیکن قرآن یہاں پہ کہتا ہے، یہ قرآن کی لفظ ہے کہ یہ 1-2 دن کی بات نہیں، بلکہ 30 شہرا، یہ 30 مہینے تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔
یعنی حمل کا اور دودھ پلانے کا. دودھ پلانا بھی سخت مرحلہ ہوتا ہے جہاں انسان اپنے پورے وجود کو نچوڑ کر اپنے بچے کو پلا رہا ہوتا ہے. فقط دودھ یوں ہی تو نہیں ہوتا، اپنے پورے وجود سے. پھر اس کے بعد مشکلات ہوتی ہیں، ماں کی آئرن کم ہو جاتا ہے، کیلشیم کم ہو جاتا ہے، انرجی کم ہو جاتی ہے، بہت ساری کمی ہوتی ہے، لیکن اللہ اس کا جبران بھی کرتا ہے، اللہ جو اس کی طرف سے. لیکن بہرحال یہ ایک سخت مرحلہ ہوتا ہے جو 30 مہینے تک، ایک بچے کے لیے 30 مہینے تک یہ ذمہ داری ایک ماں انجام دیتی ہے. اور اگر اس کے حساب سے انسان حساب لگائے، کسی ماں کے 2 بچے ہیں، کسی کے 3 بچے ہیں، اور پہلے زمانے میں مثلا کئی بچے ہوا کرتے تھے، ایک ماں کے 10 بچے بھی ہوا کرتے تھے. 10 بچے اور 30 مہینہ اگر حساب کریں تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ، یعنی 300 مہینے 12 مہینے کے 1 سال ہوتا ہے. 300 مہینے ماں یہ سختی اٹھاتی ہے. تو ان سختیوں کی بنیاد پہ ماں کو ایک بہت ہی خاص مقام دیا گیا ہے. والدین سب کا، والد کا بھی مقام ہے، لیکن ماں کو خاص مقام دیا گیا ہے. تمام ادیان میں بھی اور اسلام میں بہت ہی خاص طریقے سے مقام دیا گیا ہے. کہ امام سجاد علیہ السلام کی یہ دعا ہے کہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا، کوئی کسی کا بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتا. اگر اٹھایا 2 منٹ 4 منٹ کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے، وہی اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن ماں اتنی مدت تک یہ بوجھ اٹھاتی ہے. اور پھر اس کو جنم دینا، کہ روایت میں ہے کہ کسی نے آگے پوچھا رسول اللہ سے، امام سے روایت ہے کہ آگے پوچھا کہ ہم ماں کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ تو کہا حق نہیں ادا کر سکتے، یہ ممکن ہی نہیں کہ ماں کا حق ادا کرو. پھر انسان پریشان ہو، ماں کا پورا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ کہا ماں کا حق ادا کرنا تو دور کی بات ہے، ماں نے جو درد صرف تمہیں ولادت کے وقت میں اٹھایا ہوا ہے، برداشت کیا ہے، صرف تم پوری زندگی بھی عبادت کرتے رہو پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا ہے. جبکہ وہ بتا رہا تھا کہ میں کس طرح سے ماں کو آ کے طواف کراتا ہوں کندھے پہ. کہا یہ سب کچھ تو کچھ نہیں ہے، ماں کا حق ادا نہیں ہوتا. تو اس سے روایات بہت زیادہ ہیں، واقعات بہت زیادہ ہیں، وہ ہم ساری تفصیلی بحث میں نہیں جانا چاہتے. لیکن یہ کہ ماں باپ کو اتنا، جو حتیٰ دین اور وہ لوگ جو بے دین بھی ہیں ان کے نزدیک بھی جو ایک فطری مسئلہ ہے، ایک نیچرل مسئلہ ہے کہ جو انسان دیکھتا ہے کہ حتیٰ دین بھی نہیں مانتا پھر بھی اس کے لیے احترام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ وہ ہوتے ہیں جو مخلصانہ طور پر بلندی چاہتے ہیں بچوں کی اور اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں، یعنی اپنی قربانی کے ذریعے سے بلند ہوتے ہیں. تو میں واقعہ وہ سنا رہا تھا کہ چند مہینے پہلے میں ایک انٹرویو سن رہا تھا. ایک بہت ہی بڑے ایکٹر، ایک ملک ایران کے ہے، بہت مشہور ایکٹر بھی ہے، اینکر بھی ہے، اور پروڈیوسر بھی ہے، اور کیا کہتے ہیں ڈائریکٹر بھی، بہت ساری، ہر فن میں نمبر 1 کا. جب کوئی نمبر 1 ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ، اور پہلی بات تو یہ کہ انسان کو نمبر 1 کو ہونا چاہیے. پھر اگر نمبر 1 کو ہوتا ہے تو وہ نہیں چاہتا کہ کوئی ہم سے آگے بڑھے. تو بالکل اسی کے لیول کا ایک دوسرا اینکر، اس سے ان کی بحث چل رہی تھی. تو پوچھا کہ بچے کے بارے میں پوچھا، اپنے بیٹے کے بارے میں، اس کے بیٹے کے بارے میں. تو کہا کہ دیکھو، اگر تم، جو میرے بہت دوست بھی ہو اور اینکر ہو، اگر تم مجھ سے آگے بڑھنا چاہو گے تو میں تمہیں کسی بھی طرح آگے نہیں بڑھنے دوں گا. اور یہ عام ہر انسان ہی چاہتا ہے کہ اپنے ایک، اگر یہ سالم طریقے سے ہو تو اچھا بھی ہے، رقابت ہو. قرآن بھی کہتا ہے کہ مشکل نہیں ہے، فاستبقوا الخیرات، اچھے کام میں انسان آگے بڑھنے کی کوشش کرے. مثلا ایک عالم دوسرے عالم سے آگے بڑھنا چاہے، ایک شاعر دوسرے شاعر سے بڑھنا چاہے آگے، ایک اسٹوڈنٹ دوسرے اپنے کلاس فیلوز سے آگے بڑھنا چاہے. دوسرے کو نقصان پہنچا کے نہیں بڑھے، حسادت کے ساتھ نہیں بڑھے، لیکن خود اپنے آپ کو آگے بڑھنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ اچھی چیز ہے. اس کو غبطہ کہا گیا کہ اچھی چیز، انسان جو ہے آگے بڑھنے کی کوشش، اس کو مسابقہ اور سبقت کی بات کہی گئی، اور یہ بہت ہی خوبصورت ہے. تو کہتا اگر تم مجھ سے آگے بڑھنا چاہو، جو تم میرے بہت قریبی دوست بھی ہو اور تم کو بہت چاہتے ہیں، لیکن کسی بھی طرح سے ہمارا دل راضی نہیں ہوگا اور ہم کسی بھی طرح تم کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے. لیکن اگر میرا بیٹا مجھے رونت کر، مجھے کچل کر میرے آگے بڑھ جائے تو یہ میری آرزو اور میری خوشی اور میرا عشق ہوگا. اور یہ ہر انسان کے لیے ہوتا ہے. کوئی بھی انسان کسی دوسرے کو اپنے سے بہتر نہیں دیکھنا چاہتا اپنی فیلڈ میں. کچھ لوگ غلط طریقے سے نہیں دیکھنا چاہتے، کچھ لوگ صحیح طریقے سے. کچھ لوگ دوسروں کی صلاحیتوں کو ختم کر کے اپنے آپ کو بڑا کرنا چاہتے ہیں، دوسروں کو نقصان پہنچا کے، یہ گناہ ہے. کچھ لوگ دوسروں کو بھی انکریج کرتے ہیں لیکن خود اور زیادہ محنت کرتے ہیں اور زیادہ کوشش کرتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو بلندی پر رکھیں. یہ اچھی چیز ہے. اس کو قرآن بھی کہتا ہے کہ یہ کرے انسان، دنیا کے لیے بھی اور آخرت میں بھی اپنے آپ کو فاستبقوا الخیرات. اور قرآن کہتا ہے والسابقون السابقون، جو آگے بڑھ جانے والے لوگ ہیں وہ سب سے آگے ہیں. تو کوئی بھی کسی کو اپنے سے آگے بڑھنا نہیں دیکھ پاتا، لیکن صرف بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے ماں باپ دل سے آرزو رکھتے ہیں کہ
ہم جس فیلڈ میں بھی ہوں میرے بچے مجھ سے آگے بڑھ جائیں. بڑا سے بڑا شاعر وہ چاہے کہ میرا بیٹا اس سے بڑا ہو جائے. بڑا سے بڑا عالم، فقیہ، مجتہد، مرجع، اس کی آرزو ہوگی کہ میرا بیٹا مجھ سے بھی کہیں زیادہ آگے بڑھ جائے. یہ کوئی بھی کسی بھی فیلڈ میں ہوگا، اس کی خواہش یہ ہوگی، تاجر ہوگا، کوئی اور ہوگا، کوئی اور فنکار ہوگا، کوئی اور ہنرمند ہوگا، اس کی یہ آرزو ہوگی کوئی بھی مجھ سے آگے نہیں بڑھے لیکن میرا بیٹا، میری بیٹی، میرے بچے، میرے فرزند وہ مجھ سے آگے بڑھ جائیں. تو یہ وہی مخلصانہ سوچ ہوتی ہے والدین کی کہ جس کی بنیاد پر ان کے لیے دل میں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ماں باپ کی میرے اب کہیں کہ تم میرا احترام کرو نا. دل میں، بچوں کے دل میں اگر ان کی فطرت سالم ہوتی ہے. کچھ لوگ اپنی فطرت کو مار دیتے ہیں، اپنی فطرت کا گلا گھونٹ دیتے ہیں، اپنی فطرت کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں، صرف پیسہ کمانا اور دوسری چیزوں میں پھنس جانا کہ سالوں سالوں تک اپنے ماں باپ کو اپنا چہرہ نہیں دکھا پاتے، آ نہیں پاتے، فرصت نہیں نکال پاتے، دیکھنے کے لیے نہیں ہوتے، فون تک بھی نہیں کر پاتے. یہ واقعاً انسان کی فطرت ختم ہو جاتی ہے اور فطرت مردہ ہو جاتی ہے، تب ایسا انسان کہتا ہے. کیونکہ نہیں ہے اس پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو اتنا زیادہ مخلصانہ طور پر کسی کے لیے کچھ کرے جتنا ایک ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں. تو یہ اس لیے ہر دین میں اس کا مقام بہت زیادہ بلند قرار دیا گیا. اور یہ کہ اس کے دوسرے بہت سارے پہلو کہ ماں جو ہے مربی ہوتی ہے کہ ایک انسان کی مربی تربیت کرنے والی، یعنی پورے سماج کی تربیت کر رہی ہے، اور جو پورے سماج کی تربیت کر رہی ہے اس کا مقام بہرحال عظیم ہے. اور اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت مشہور ہے شیعہ سنی سب کے درمیان کی، الجنت تحت اقدام الامہات، ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. کیونکہ وہ ماں تربیت کرتی ہے، ماں کی تربیت سے انسان بنتا ہے. جب انسان بنتا ہے تو یہ تربیت اس کو جنت کے لائق بنا دیتی ہے. قدموں کے نیچے کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی تربیت انسان کو جنت کے لائق بنا دیتی ہے. تو ماں کی تربیت کے سائے میں انسان جنتی ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ کوئی شخص امام صادق علیہ السلام کے پاس آگے پوچھتا ہے ماں کے بارے میں، تو امام صادق علیہ السلام نے رسول اللہ سے روایت بیان کی. اور یہ اہل بیت علیہ السلام کا ادب بھی تھا اور تاکید بھی تھی کہ جو بھی دین ہمارے پاس بیان ہو رہا ہے، اہل بیت جو بھی دین بیان کر رہے ہیں وہ سارا دین قرآن سے اور رسول اللہ سے، اس کے علاوہ اور کوئی منبع نہیں ہے. یعنی تمام ائمہ کا جو بیان ہے، جو حدیثیں ہیں، جو روایتیں ہیں، اس کا منبع اور سورس جو ہے وہ قرآن ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. تو امام فرماتے ہیں رسول اللہ سے کسی شخص نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم کس کے ساتھ نیکی کریں. اب وہ پہلو آپ کے ذہن میں جو بیان کیا گیا، ہم کس کے ساتھ نیکی کریں. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ماں کے ساتھ نیکی کرو. پھر اس نے تھوڑی دیر پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم پھر کس کے ساتھ نیکی کریں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ماں نمبر 1، ماں کے ساتھ سب سے زیادہ نیکی، ماں کا مقام سب سے زیادہ بلند. لیکن اب یہ انسان چاہتا ہے کہ ماں کے بعد کس کے بعد ساتھ نیکی کریں. تو پھر باپ کا ذکر ہو یا کسی اور کا ذکر ہو، بعد والا مرحلہ آئے عزیز، رشتہ دار، صلہ رحم، بیٹے، اولاد، بھائی، بہن. اب وہ یہ امید رکھتا تھا کہ ماں کے بعد رسول اللہ کسی اور کا نام لیں گے. ظاہر ماں کے بعد پھر سب سے پہلے باپ کا مقام آتا ہے. تو وہ یہ انتظار میں تھا کہ اب ایک مرتبہ ماں کے لیے کہہ دیا، دوسرے نمبر پہ باپ کا نام لیں گے. لیکن امام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سے اس نے پہلی بار کہا کہ کس کے ساتھ نیکی کریں، رسول اللہ نے فرمایا کہ ماں کے ساتھ نیکی. پھر اس نے تھوڑی دیر بعد پوچھا کہ رسول اللہ میں پھر کس کے ساتھ نیکی کروں. کہا ماں کے ساتھ نیکی کروں. وہ حیرت میں پڑ گیا. پھر تیسری بار پوچھا کہ پھر کس کے ساتھ نیکی کروں. تو کہا ماں کے ساتھ نیکی کروں. پھر جب چوتھی بار پوچھا کہ پھر کس کے ساتھ نیکی کروں، چونکہ بھائی اور اس کو انتظار تھا کہ اس کے بعد بھی بات آگے بڑھے، لیکن رسول اللہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ماں ہوتی کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے. جب چوتھی بار اس نے سوال کیا کہ کس کے ساتھ پھر نیکی کریں، تو یہاں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے ساتھ نیکی کرو. ماں کے ساتھ کہ ماں کی دعائیں. ہمارے ایک استاد بزرگوار تھے، ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تو وہ اپنے استاد کے پاس گئے، آیت اللہ جوادی عملی حفظہ اللہ، وہ خود ہی بیان کرتے تھے. میں ان کے پاس جب گیا تو کہنے لگے کہ دیکھو اب اپنا خیال رکھنا، چونکہ اب ماں نہیں ہے کہ جو تمہیں، ماں کی دعائیں خاص دعائیں ہوتی ہیں، اب تمہاری ماں نہیں ہے کہ جو تمہارے لیے دعائیں کرے، ہے نا. اور ماں کی دعاؤں پر ایک
واقعہ چھوٹا سا بیان کرتا ہوں جو بہت ہی حسین ہے، بہت ہی خوبصورت ہے. طے نہیں ایک مجلس طولانی ہو، مختصری مجلس انشاءاللہ، بس چند منٹ اور عرض کرنا ہے کہ جناب موسیٰ سے یہ نقل کیا گیا ہے. ہم ایک معتبر وہ سائٹ پہ دیکھ رہے تھے، اور وہ بھی واقعات ہیں کتابوں میں. حوضہ نام کی سائٹ ہے جو بہت ہی معتبر قم کے حوضے کی سائٹ، کہ جناب موسیٰ سلام اللہ علیہ سے ایک مرتبہ جناب موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ آرزو کی کہ پروردگارہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جنت میں میرا ہم نشین کون ہوگا، میرے ساتھ کون ہوگا. اور یہ بہت بڑی چیز ہے کہ انسان اس سوچ میں ہو، اس فکر میں کہ جنت میں ہم کس کے ساتھ ہوں گے اور کون میرے ساتھ ہوگا. ایک تو قرآن کہتا ہے کہ جس کے اعمال اچھے ہوں گے رجع الی اہلہ مسرورا، وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہ خوشی خوشی پلٹ جائے گا. اہل و عیال تو ہے لیکن اور کس کے ساتھ ہوگا. اس کے لیے روایات متعدد ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اہل سنت کتابوں میں بھی، ہمارے ہاں بھی روایات ہے کہ آرزو، مثلا ایک انسان نے آرزو کی، رسول اللہ نے پوچھا تمہیں کیا چاہیے، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں صرف یہ آرزو رکھتا ہوں کہ جنت بہشت میں آپ کے ساتھ رہوں. بہت بڑی آرزو اس نے کی. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم نے بہت بڑی آرزو کی ہے، تو اگر یہ آرزو پوری کرنا چاہتے ہو کہ یہ تمہاری آرزو پوری ہو تو تم طولانی سجدے کرو، لمبے سجدے کے ذریعے سے یہ مقام حاصل ہو سکتا ہے، مقام بندگی، اور وہ بھی طولانی سجدوں کے ذریعے سے. تو ادھر جناب موسیٰ نے آرزو کی اللہ کی بارگاہ میں، چونکہ جناب موسیٰ کلیم اللہ لقب ہے اور اللہ سے خاص، تمام انبیاء کا بہت ہی خاص رابطہ ہوتا ہے، لیکن جناب موسیٰ کا وہ گفتگو کا ایک خاص رابطہ تھا، کلام کا رابطہ تھا، کلیم اللہ تھے. لہذا اللہ سے کہا کہ یا اللہ کون ہوگا میرا ہم نشین بہشت میں ہمارے ساتھ؟ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو فلاں محلے فلاں بازار میں جاؤ، وہاں پر ایک جوان ہے قصاب یعنی کس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ جانور ذبح کرنے والا کو. اس کو تو یوں بھی لوگ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، جانور ذبح کرنے والا، بے رحم انسان. البتہ لازم نہیں ہے کہ وہ جو ذبح کر رہا ہے وہ انسان دل سے بھی بے رحم ہو، لیکن عام طور سے نگاہ عام طور سے لوگ دیکھتے ہیں قصاب کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں. اللہ نے جناب موسیٰ جیسے اولو العزم نبی سے کہا کہ فلاں محلے اور فلاں بازار میں جاؤ، وہاں کا قصاب وہ تمہارا ہم نشین ہے. تو جناب موسیٰ بھی حیرت میں پڑ گئے، یعنی یہ کون سا قصاب ہے؟ جوان ہے، مثلا ابھی بہت بوڑھا بھی نہیں ہے، بڑی عبادات اور بڑے سجدے اور بہت وہ کچھ نہیں، جوان ہے، قصاب ہے، دن بھر دکان چلاتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے، گوشت کاٹ کے بیچتا ہے. اور اس کا کون سا عمل اتنا عظیم الشان ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ جو ہے کہہ رہا ہے کہ تمہارا ہم نشین جو ہے یہ قصاب ہوگا جوان. جناب موسیٰ کو تجسس ہوا، گئے اس کے پاس، دن بھر اس کے عمل کو دیکھتے رہے تو کچھ خاص نہیں دکھائی پڑا. وہ اپنا نارمل کام کر رہا تھا، جیسے سارے قصاب دکانوں پہ کام کرتے ہیں، وہ بھی کام کر رہا تھا، اپنا کام کر کے بیچ رہا تھا. پھر جناب موسیٰ جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا وہاں پر، دن بھر دیکھنے کے بعد نگاہ کرتے رہے، تو جا کر اس سے کہا کہ میں تمہارا مہمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے مہمان بناؤ گے؟ اس نے کہا بالکل آپ چلیں. مہمان جانتا نہیں تھا وہ، جناب موسیٰ کو پہچانتا نہیں تھا. کسی نے کہا بہرحال جناب موسیٰ ہیں، ایک اچھی شکل و صورت اور وہ شرافت علمی اور شرافت نبوی جو ہے وہ چہرے پہ ہوتی ہے. نہ پہچانتا ہو انسان پھر بھی شخصیت جو ہے انسان کے چہرے سے بہت کچھ پہچانی جا سکتی ہے. تو وہ اپنے گھر پہ لے گیا مہمان کے طور پر. اب جب گھر پہ گئے تو وہاں پہ انہوں نے دیکھنا شروع کیا وہ یہاں پہ کیا کرتا ہے، گھر پہ کیا کرتا ہے. تو گھر پہ جانے کے بعد وہ دن بھر کا تھکا ہوا، سب سے پہلے اس نے کھانا پکایا، جو گھر میں اور کوئی تھا ہی نہیں، تنہا تھا. اور گھر میں اس کی ایک بوڑھی ماں تھی جو بالکل مفلوج و معذور تھی، چلنا پھرنا ہاتھ پیر حرکت کچھ بھی نہیں، مفلوج نہایت ہی بوڑھی ماں. اور یہ سارا دن محنت کرنے کے بعد واپس پلٹا ہے. سب سے پہلے جا کے ماں کے لیے کھانا تیار کیا. کھانا تیار کے بعد ماں کے پاس آیا، ماں کو آ کر نہلایا دھلایا، صفائی ستھرائی کی، لباس وغیرہ سب چینج کیا، سب کچھ آمادہ کیا. اور آمادہ کرنے کے بعد آ کر بڑی ہی محبت سے آ کر ماں کو جو ہے وہ ایک ایک لقمہ کھانا کھلاتا رہا، ایک ایک لقمہ کھانا کھلاتا رہا. یعنی اس طریقے سے ماں کے ساتھ وہ ساری اپنی زحمتیں جو دن کی تھی وہ الگ تھیں، ماں کے ساتھ اس طرح سے آ کر بالکل ایک بچے کی طریقے سے بہت ہی احترام کے ساتھ ماں کو نہلا دھلا کے سب کچھ کر کے وہ لقمہ لقمہ اس کے ماں کے منہ میں ڈال رہا تھا. یہ حالت دیکھ کر جب
ماں کو جب وہ کھانا کھلا رہا تھا تو ماں تھوڑی تھوڑی دیر میں آسمان کی طرف اپنی آنکھیں بلند کرتی تھی، نگاہیں بلند کرتی تھی اور کچھ اپنی زبان سے دعا کرتی. جناب موسیٰ دور سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے. وہ کچھ کہتی تھی تو جب وہ سب کچھ خدمت کر چکا، اپنی ماں کی ساری خدمت کر چکا، تو جناب موسیٰ اس کے پاس آئے، کہا کہ تم تو بہت زیادہ ماں کی خدمت کرتے ہو، تمہارا اس عمل کے ذریعے سے بہت زیادہ مقام بلند ہے، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا مقام کتنا بلند ہے؟ کہا کیا بلند ہے؟ کہا تم مجھے جانتے ہو؟ کہا نہیں، میں آپ کو نہیں جانتا. کہا کہ میں موسیٰ نبی ہوں. اب یہ انسان حیرت میں پڑ گیا، یہ معلوم تھا اولو العزم نبی ہے، موسیٰ کا مقام کتنا زیادہ بلند ہے. کہا میں موسیٰ نبی ہوں. تو وہ حیرت سے دیکھنے لگا. کہا اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے. پھر ابھی بتایا نہیں کہ کیا ہے. پھر اس سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ جب تم اپنی ماں کو کھانا کھلا رہے ہوتے تھے تو تمہاری ماں تھوڑی تھوڑی دیر پہ اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے دعائیں کرتی، کچھ کہتی تھی، وہ کیا کہتی ہے؟ تو اس جوان نے کہا کہ میری ماں مجھے یہ بار بار دعا دیتی ہے، جب بھی میں اس کی خدمت کر رہا ہوتا ہوں تو میری ماں مجھے دعا دیتی ہے کہ اللہ تمہیں موسیٰ ابن عمران کا ہم نشین بنائے جنت میں. یہ میری ماں مجھے دعا دیتی ہے. تو جناب موسیٰ نے کہا کہ تمہاری یہ دعا قبول ہو گئی، میں ہی موسیٰ ابن عمران ہوں اور اللہ نے یہ مجھے خبر دی ہے کہ میرے ہم نشین جنت میں تم ہوگے. یہ تمہاری ماں کی خدمتوں کا اثر ہے اور یہ تمہاری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے اور اللہ نے تمہاری اس دعا کو قبول فرما لیا ہے. تو حتیٰ انبیاء کو اس بات کی تاکید تھی کہ وہ ماں کے لیے، انبیاء ہوتے اس لیے کہ وہ کسی بھی انسان کے لیے کوئی کمی نہ چھوڑیں، ان کے ساتھ نیکی کریں، تو ماں کے ساتھ کتنی زیادہ نیکی کریں گے. لیکن جناب عیسیٰ جب بچپن میں بول رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں، مہد میں کلام کر رہے ہیں، گہوارے میں کلام کر رہے ہیں، تو جہاں یہ بتا رہے ہیں کہ انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیہ وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی. یہ دعا ہے، وہ جناب ابراہیم کی دعا تھی. اور یہ جناب عیسیٰ بتا رہے ہیں کہ مجھے کس بات کی تاکید کی گئی ہے. چونکہ عیسیٰ بھی ایک معمولی ماں سے پیدا نہیں ہوئے ہیں، عیسیٰ جناب مریم سے پیدا ہوئے ہیں. جناب مریم پہ الزام رکھا ہے پوری قوم نے، بنی اسرائیل نے، اور بنی اسرائیل کے جرم بہت زیادہ تھے. اور جناب مریم بھی ایک ایسی ماں کی بیٹی ہیں جو ماں دعا، جب جناب مریم ماں کے شکم میں تھی تو جناب مریم کی ماں نے دعا کی تھی کہ رب پروردگارہ، جو میں اپنے شکم میں محسوس کر رہی ہوں میں نے اس کو تیرے لیے، انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے اللہ میرے شکم میں جو بچہ ہے میں نے نظر کر دی، تیرے نظر کر دی تاکہ تیرے دین کی خدمت کرے، تیری خدمت کرے. یہ اس ماں کی نظر اور ماں کی نیت اور ماں کی دعاؤں کا اثر تھا کہ شکم میں جو بچہ تھا کہ وہ بچی تھی در حقیقت جناب مریم بن گئی. اور مریم کو اللہ نے عیسیٰ جیسی اولاد عطا کی. مریم کو روح اللہ کی روح جسے لقب دیا گیا، روح اللہ. اور جب اپنے اس بچے کو اٹھا کے لے کر آئیں تو جناب مریم پریشان تھی، میں کیسے جا کے پیش کروں گی کہ شادی سے پہلے میرا کوئی شوہر نہیں ہے اور اللہ کی طرف سے مجھے یہ بیٹا نصیب ہوا ہے، تو میں کیسے جا کے پیش کروں گی. جب لے کے آئیں اللہ نے کہا کہ تم بس فقط خاموشی اختیار کرنا، تم روزہ سکوت کا روزہ اختیار کرو اور تم کچھ بھی نہیں بولنا. اب جو اللہ تمہیں اولاد دینے والا، مریم جو اولاد جو عیسیٰ دینے والا ہے، جو اللہ، وہی اللہ تمہاری حفاظت کرنے والا بھی ہے، تمہاری عزت کی بھی حفاظت کرنے والا ہے. جناب مریم جیسے آئیں لوگوں نے آ کے جناب مریم پہ الزام رکھنا شروع کر دیا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے مریم تمہارا باپ اچھا انسان تھا، تمہاری ماں تو ایسی بری انسان نہیں تھی، تم نے یہ کیا کیا، کیسے ہوا، یہ بچہ کیسے ہو گیا. اب عجیب نگاہوں سے لوگ دیکھ رہے تھے، لیکن اللہ بھی اپنی اس بندی کو، اپنی اس کنیز کو دیکھ رہا تھا. جناب مریم نے اللہ کے حکم پر عمل کر، سورہ مریم کی آیتیں ہیں، میں جلدی سے پڑھ کے تمام کرتا ہوں. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، جناب مریم نے اشارہ کیا حضرت عیسیٰ کی طرف، اسی آگوش کے چھوٹے سے چند دنوں کے بچے کی طرف. قالوا، ان لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد. اشارہ کیا کہ اشارہ یعنی اس سے پوچھو، مجھ سے نہیں پوچھو. اشارہ جناب مریم بولتی نہیں تھیں، بول نہیں سکتی تھیں، جو روزہ رکھا تھا سکوت کا روزہ، وہ روزہ جو ابھی ہم رسول اللہ کی شریعت میں جائز نہیں ہے،
لیکن پہلے یہ روزہ تھا، جناب زکریا نے سکوت کا روزہ رکھا تھا، جناب مریم نے سکوت کا روزہ رکھا تھا، اللہ کا حکم تھا، یعنی ساکت رہو. اور بہت ہی اہم مسئلہ ہے، انسان کہیں پر بولنے سے زیادہ اہم اس کا ساکت رہنا اور خاموش رہنا ہوتا ہے. تو وہ ساکت تھی، صرف اشارہ کیا کہ مجھ سے نہیں پوچھو، اس بچے سے پوچھو. تو وہ لوگ کہنے لگے کیفا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، میں کیسے کلام کر سکتا ہوں اس بچے سے کہ جو ابھی مہد میں ہے، جو اتنا چھوٹا بچہ ہے. تو ابھی انہوں نے یہ صرف کہا تھا، جناب مریم کو کچھ کہنا نہیں پڑا، صرف انہوں نے یہ کہا، جواب میں مریم نہیں بولی بلکہ خود جناب عیسیٰ بولنے لگے. کیا بولے؟ قالا، جناب عیسیٰ نے فرمایا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب عطا کی گئی ہے، وجعلنی نبیّ، اور مجھے نبی بنایا گیا ہے بچپن میں. اس بچپن میں، بعض لوگ کہتے ہیں بچپن میں کیسے کوئی امام بن سکتا ہے، کیسے؟ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ کوئی حدیث روایت بھی نہیں ہے. جعلنی نبیّ، ہمیں نبی بنایا گیا. جعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں بھی رہوں ہمیں مبارک قرار. یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جہاں بھی رہے وہ مبارک ہو، وہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، وہ لوگوں کے لیے نقصان دہ بننے کے بجائے فائدہ مند ہو، وہ لوگوں کے لیے، وہ دین کے لیے، وہ حق کے لیے، وہ لوگوں کے لیے مبارک ہو، یعنی لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو. جناب عیسیٰ نے فرمایا کہ ہمیں اس طرح قرار دیا گیا، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور ہمیں نماز کا حکم دیا گیا ہے اور زکوٰۃ کی. یہ دو بنیادی مسئلہ ہے، یعنی اللہ سے رابطے میں رہنا اور بندوں کے لیے خرچ کرنا. اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ، مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، وصیت کی گئی اللہ کی طرف سے، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں. اور اسی کے ساتھ ساتھ نماز و زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ جس چیز کی مجھے وصیت کی گئی وہ کہ برًا بوالدتی، کہ میں اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرتا رہوں ہمیشہ جب تک میں رہوں. ولم یجعلنی جبارا شقیا، مجھے جبار اور شقی نہیں بنایا گیا ہے. بس جو میں نے تمام کی یہ گفتگو، قرآن میں بہت زیادہ آیتیں ہیں جہاں پر اللہ کی بندگی کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے لیے احسان اور خاص کر ماں کے لیے تاکید کی گئی ہے. یہ اس مطلب کی طرف اشارہ ہے، یہ اسی مطلب کی طرف جو آپ کے شروع میں پیش کیا کہ چونکہ اتنا مخلصانہ عمل ماں باپ انجام دیتے ہیں کہ جو دنیا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا کسی کے لیے جتنا ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں، ایک فیملی کی حد تک. اور اس بنیاد پر ان کا اتنا زیادہ احترام ہے. تو یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ جب ایک ماں باپ ایک فیملی کے لیے، ایک اپنے بچوں کے لیے اتنا عظیم مخلصانہ عمل انجام دیتے ہیں تو ان کا مقام اتنا زیادہ بلند ہے. تو جو ذات پوری بشریت کے لیے عظیم ترین مخلصانہ عمل انجام دے، اس کا مقام کتنا بلند ہوگا پوری بشریت کے لیے. پھر وہاں پہ آ کر دیکھیں انسان کی جناب نوح کا مقام کیا ہوگا، ابراہیم کا مقام کیا ہوگا، موسیٰ و عیسیٰ کا مقام کیا. وہ صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں تھے بلکہ پوری بشریت کے لیے پورے خلوص سے انبیاء قربانیاں دے رہے تھے. تو پھر اسی اعتبار سے ان کا مقام بھی ماں باپ سے کہیں زیادہ بلند ہو جائے گا. ذات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اتنا بلند کیوں ہے؟ کیونکہ وہ پوری، رسول اللہ خود ہی فرماتے ہیں انا و علی ابو هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. اور یہ باپ ہر باپ سے بھی زیادہ بڑا باپ ہے چونکہ مخلصانہ ترین اور عظیم ترین عمل انجام دیا ہے پوری بشریت کے لیے. پھر یہیں پر چونکہ ایام عزا بھی ہے کہ کربلا میں مقتل حسین ابن علی میں حسین ابن علی کے ساتھیوں نے اور ذات حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے، انہوں نے جو مخلصانہ قربانیاں انجام دی ہیں بشریت کو نجات دینے کے لیے، یہ قربانیاں ہیں جس کی بنیاد پر ایک ماں باپ کا احترام گھر کی حد تک ہوتا ہے چونکہ گھر کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اور رسول اللہ کے احترام پوری دنیا اور بشریت کے لیے چونکہ پوری بشریت کے لیے قربانیاں دیں. حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے احترام پوری بشریت کے لیے ہے کہ انہوں نے پوری بشریت کے لیے قربانیاں انجام دی. کیسی قربانیاں، کیسی عظیم الشان قربانیاں. اور یہ بھی اس ماں کے بیٹے ہیں جس ماں نے اپنی جوانی میں قربانیاں دیں، اپنی قربانی دی، اپنے بچے کی قربانی دی. جب رسول اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے قیام کیا، اس وقت قیام کیا بی بی نے جب کوئی بھی قیام کرنے والا نہیں تھا، جب سب کے سب ساکت اور خاموش بیٹھے تھے، اس وقت جناب زہرا نے قیام. بی بی کو معلوم تھا کہ میرے بچے کا کیا ہوگا، میرے محسن کا کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا ہوگا، میری پسلیوں کا کیا ہوگا. 18 سال کی عمر میں رسول اللہ کی بیٹی شہید ہو جائے، 18 سال کی عمر میں رسول اللہ کی بیٹی اس دنیا میں نہ رہے، لیکن یہ وہی عظیم الشان مخلصانہ عمل اور کردار ہے پوری امت کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے جو جناب زہرا چھوڑ کر گئی تھی. اور وہی میراث تھی جو حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے پاس تھی کہ جب مقتل میں اپنے عزیز قربانیاں پیش کر رہے ہیں اور مقتل میں ساری بیویاں اپنی قربانیاں پیش کر رہی ہیں،
مقتل میں حسین ابن علی اپنے جوان کو پیش کر رہے ہیں، اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کے آئے ہیں۔ مقتل میں حسین ابن علی کی قربانیاں میدان میں جا رہی ہیں، حسین ابن علی کو اپنا بچپن یاد آ رہا ہے، جب ماں سے جدا ہو رہے تھے، جب ماں اس دنیا سے گزری تھی، جب ماں کو غسل کفن دینے کے لیے امیر المومنین تھے اور چیخ بلند کر رہے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کیوں چیخ رہے ہیں؟ آپ تو سب کو منع کر رہے تھے کہ گریہ آواز بلند نہ کریں، لوگوں کو معلوم نہ ہونے پائے، آپ کی آواز کیسے بلند ہوئی؟ کہا یہ رسول اللہ کی بیٹی، اس نے اپنے غم کو مجھ سے بھی چھپا کے رکھا، اس نے اپنے راز کو مجھے بھی نہیں بتانے دیا۔ اسی لیے جا کے رسول اللہ کی قبر پہ کہہ رہے یا رسول اللہ فاحفظ السوال واستخبر الحال، اے رسول اللہ آپ خود ہی سوال کیجیے گا، آپ کچھ ہی پوچھیے گا، آپ خود ہی اس امت کی حالت پوچھیے گا، آپ کے بعد اس امت نے ہمارے ساتھ اور آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا، کیونکہ یہ بیٹی تو وہ ہے کہ جو اپنے غم کو مجھ سے بھی چھپا کے چلی گئی، تو اگر آپ بھی نہیں پوچھیں گے تو آپ کو بھی شاید نہ بتائے کہ آپ کے بعد کیا مصیبتیں آپ پر لائی گئیں اور آپ کی بیٹی پر لائی گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت اور فرما کر مرحومہ بلیغ بی بی بنت اختر عباس رضوی جناب مولانا فیاض باقر حسینی صاحب کی والدہ کی روح کو ایثار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ شبیر کا ماتم ہے پپا دونوں جہاں میں، کیا جانیے کیا درد تھا زینب کی فغاں میں، کیا جانیے کیا درد تھا زینب کی فغاں میں، جب نہر پہ جنبش ہوئی لشکر کے نشاں میں، جب نہر پہ جنبش ہوئی لشکر کے نشاں میں، زینب نے کہا شہ سے کچھ اشکوں کی زبان میں، کیا جانیے کیا درد تھا زینب کی فغاں میں، عاشور کو تھرا گئے بیعت کے سوالی، عاشور کو تھرا گئے بیعت کے سوالی، تھا جنگ کا اعلان علی اکبر کی اذان میں، کیا جانیے کیا درد تھا زینب کی فغاں میں، دریا کی طرف دیکھ کر، دریا کی طرف دیکھ کر روتی تھی سکینہ، دریا کی طرف دیکھ کر روتی تھی سکینہ، کا چہرہ ہے ہر ایک موج رواں میں،
جانیے کیا درد تھا زینب کی فغا میں، اے غلام خرام پہ چلے گا نہ کوئی تیر، اے غلام خرام پہ چلے گا نہ کوئی تیر، حائل ہے میرا حلق تیرے تیروں کما سے، کیا جانیے کیا درد تھا زینب کی فغا میں، ویران ہے گھاٹ اہل حرم تشنہ ہے ابھی، ویران ہے گھاٹ اہل حرم تشنہ ہے ابھی، رے عباس کے خون کی مہک آب رواں میں، کیا جانیے کیا درد تھا زینب کی فغا میں، جب لائے لہو پیش خدا تشت میں جبریل، جب لائے لہو پیش خدا تشت میں جبریل، رے غلہائے حسینہ کا اٹھا کون مقام میں، کیا جانے کیا درد تھا زینب کی فغا میں، گھر آتے ہی یاد آ گئے جب نو محمد، گھر آتے ہی یاد آئیں گے جب نو محمد، ایک درد کی حقوق ہے گی ماں کے دل و جان سے، کیا جانیے کیا درد تھا زینب کی فغا میں، ایک چھوٹی سی تربت پہ کہا شاہ نے رو کر، ایک چھوٹی سی تربت پہ کہا شاہ نے رو کر، اصغر تمہیں دیتا ہوں میں خالق کی اما میں، کیا جانیے کیا درد تھا زینب کی فغا میں، یہ رات یہ زنجیر یہ زنداں کی اذیت، یہ رات یہ زنداں کی، یہ رات یہ زنجیر یہ زنداں کی اذیت، رے بے چین ہے سجاد حزین توخ گراں میں،
میں کیا جانے کیا درد تھا زینب کی فغاں میں، کیا جانے کیا درد تھا زینب کی فغاں میں، شبیر کا ماتم ہے بپا دونوں جہاں میں۔ متوجہ زیارت۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک وعلی جدک ابابیک، السلام علیک وعلی امک اباقیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولاي یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا اسیر الاعداء، السلام علیک یا شمس الشموس انیس النفوس، غریبا شہیدا مدفونا بعرض توس، السلام علیک یا مغیث الشیۃ والضباب فی یوم الجزاء، السلام علیک یا سلطان العرب والعجام، السلام علیک یا ابا الحسن علی بن موسى الرضا، روحی و جسمی لک الفداء یا مولا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا امام الانس والجان، السلام علیک یا امام زماننا هذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك وشيعتك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وآل محمد.